السلام علیکم جوڑ باشین سلامت باشین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ صبح صبح اٹھی، ناشتہ بنایا، اور ناشتے میں آج میں نے کیا بنایا، بہت مزیدار پھرکی۔ اب پھرکی کس کو کہتے ہیں کچھ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، یہ پراٹھا ہی ہے، جیسے کہ آلو کا ہوتا ہے، گوبھی کا ہوتا ہے، پالک کا ہوتا ہے، تو یہ گندنائی کا ہے، گندنائی۔ اب آپ کو گندنائی کیا ہے کیا نہیں ہے وہ آپ خود ہی جا کے نا مارکیٹ میں دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہم نا ہماری زبان میں نا ہر چیز کو نا موڈیفائی کر کے بتایا جاتا ہے کہ پراٹھے کو پھرکی کہتے ہیں۔ تو یہ رہا میری امی کا عالی شان بیڈ، اور یہ اس کے اندر سوتی ہیں اور انجوائے کرتی ہیں۔ مچھر رات کو ان کو نہیں کاٹتے، ہمیں کاٹ لیتے ہیں، انہیں نہیں کاٹ سکتے بھائی۔ ایک ایسی جالی ہے نا جو کہ آپ کو مچھروں سے، کیڑوں سے، گوشت خزکوں سے اور بہت ساری چیزوں سے نا آپ کو محفوظ رکھیں گی۔ ابھی گوشت خزک کیا ہوتا ہے یار، میرے اندر نا ذرا فارسی والا وہ کیڑا نا گھس جاتا ہے جب میں یہاں پر آتی ہوں اپنی امی کے گھر، کیونکہ یہاں پہ صرف اونلی فارسی بولی جاتی ہے۔ کن کھجوروں کو نا گوشت خزک کہتے ہیں یہ لوگ۔ اور بھی بہت انٹرسٹنگ زبان ہے ان کی، بہت زبردست الفاظ جو ہے یہ کہتے ہیں نا ادا کرتے ہیں ہر چیز کے اوپر۔ وہ ناشتہ کر لیا، اس کے بعد جو ہے میں نے برتن شرتن اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ پہلے میں نے کہا کہ یہاں کی صفائی کر لیتی ہوں، امی کی جالی اٹھا کے اس کو اچھے سے ڈھک دیا، مطلب جھاڑ دیا، اور اس کے بعد اٹھا دیا، اور یہ بہت اچھے سے چھوٹے سے فولڈ ہو کر نا چھوٹا سا ہو جاتا ہے، اور اس کو اٹھا کے نا ہم ادھر سائڈ پہ کمرے میں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا ویورز، میں جو ہوں نا اس جالی میں کبھی نہیں سو سکتی ہوں، کیونکہ میرا نا دم گھٹتا ہے، ایسے لگتا ہے میں کسی قبر کے اندر پڑی ہوئی ہوں اور میرے اوپر نا کوئی مٹی ڈلی ہوئی ہے، میرا دم گھٹتا ہے اس جالی کے اندر، میں سو نہیں سکتی ہوں۔ تو خیر میں تو کمرے میں ہی سوتی ہوں۔ خیر صفائی کر لی ہے، اس کے بعد جو ہے میں نے جھاڑو مارنا تھا، صفائی کرنی تھی، تو ساتھ والے ہمسائے جو ہے ہماری بھابھی ہیں، وہ دونوں بہنیں، مطلب بہنیں نہیں مطلب سوتنے جو ہیں، وہ چلی گئی تھیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھومنے کے لیے، انہوں نے نئی پراڈو لی ہوئی ہے تو وہ اس میں سفر کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو آج بڑا سکون ہے تو آج میں دل کھول کے صفائی کروں گی، تو میں نے بھی ساری چیزیں اٹھائیں، جھاڑی، اور اچھے طریقے سے ساری ڈیپ کلیننگ، مطلب ڈیپ جھاڑو کیا ہے میں نے۔ میری امی بیٹھ کے حقہ پیتی ہے اور اتنا گند کرتی ہے نا کہ مت پوچھیں، یہاں پہ خالی تمباکو تمباکو تمباکو، تو میں نے اس کو کہا، پہلے میں نے جھاڑو سے کیا، میں نے کہا یار جھاڑو تو نہیں، بالکل یہ کچرے اٹھا نہیں رہا، تو میں نے ساری جو ہے وہ اٹھا لی نا دری کو، اس کو میں نے بھاری جھاڑ دیا، اور اس کے بعد میں نے نیچے سے سارا جھاڑو کر کے صفائی کر دیا، اور پورا میرا جو ہے نا برآمدہ کلین ہو گیا تھا۔ نیکسٹ لیول پہ آتا ہے، ابھی کھانا کھائے تو برتن میلے ہو جاتے ہیں، برتن میلے ہوتے ہیں تو انہیں دھونا پڑتا ہے، تو دھونے کے لیے میں کچن میں آ گیا، اور یہ گندے پندے کچن میں جو ہے میں آ گئی ہوں، اور یہاں پہ سب کچھ ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے، ایز یو نو اور ایز یو کین سی۔ تو برتن دھونے لگ گئی، صابن بھی ختم ہو گیا تھا، تو صابن کے اندر تھوڑا سا شیمپو بچا ہوا تھا، اس میں نے تھوڑا سا صابن کا پانی اور تھوڑا سا سرف ڈال کے میں نے اس کو گزارا کیا، میں نے کہا چلو کر لے آئیں گے۔ اپنی امی کے گھر جب بھی آتی ہوں نا تو یہاں پہ میں نے جگاڑ مطلب سیکھ لیا ہے، یہاں پہ غریبی اور امیری دونوں طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے، تو یہاں پہ میں بہت کچھ آ کے سیکھ لیتی ہوں۔ اب آپ نے برتن بھی خود دھونے، کھانا بھی خود بنانا ہے، صفائی بھی خود کرنی ہے، چاہے آپ امی کے گھر میں ہو، اپنے ہسبینڈ کے شوہر کے گھر میں ہو، یا کسی ساس کے گھر میں ہو۔ میری زندگی بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں کہیں پہ بھی جاؤں نا مجھے سکون نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے سارے کام خود ہی کرنے ہیں۔ اتنا سارا کام کرنے کے بعد نا اب میں عادی ہو گئی ہوں، جب تک مجھے کوئی کام نہیں ملے نا تو مجھے سکون نہیں ملتا، میرا دماغ فالتو باتیں بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ نا ایک مسئلہ اور ہے، یہاں پہ نا میں روزانہ جس پہ نا بیلن جس کو کہتے ہیں چکلا بیلن، اس کو میں روزانہ دھو کے رکھتی ہوں، لیکن صبح جب آتی ہوں تو پہلے سے ہماری ہمسائی والی جو بھابھی ہے نا وہ پہلے سے اپنا نا روٹی وغیرہ بنا کے چلی جاتی ہیں اور اس کو دھو کے بھی نہیں جاتی ہیں۔ مجھے بڑا غصہ آتا ہے، بولتی نہیں ہوں لیکن کیا کروں، برداشت بھی نہیں ہوتا، دل کرتا ہے بول دوں، پھر میرا وہ جو جلاد بھائی ہے وہ بولے گا کہ یار تم میری اور میری بیوی کے بیچ میں جو ہے دراریں ڈالتی ہو، ہمارے گھر میں آ کے پھوٹ ڈالتی ہو، کیا مطلب دھوؤں میں اور پکائے وہ اور نکل جائے، ایسا تو نہیں ہوتا نا، مطلب کام کرنا ہے تو برابر کا کرو۔ میں کیا یہاں کی بھی نوکرانی ہوں، اپنی ماں کے گھر میں بھی، اپنے ساس کے گھر میں بھی، اور اپنے ہسبینڈ کے گھر میں بھی، اتنا ظلم مجھے معصوم بچی پہ یہ لوگ کرتے ہیں، پہ کیا کروں، اللہ جی مجھے اٹھا ہی لو بہتر ہے۔ خیر اٹھائیں گے تو نہیں، اللہ پاک ٹائم پر ہی اٹھائیں گے، تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے میں برتن سارے دھو گئی، اور اس کے بعد میں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر دوسری میری بھابھی آ گئی اوپر سے ڈاک کر کے۔ میری اوپر والی بھابھی کا یہ اچھا ہے کام ہے کہ میرے ساتھ آ کے ہیلپ کروا دیتی ہے، برتن دھو دیتی ہے بیچاری، صفائی کروا دیتی ہے میرے ساتھ، اور میرے ساتھ بہت سویٹ بھی ہے، تو اللہ پاک کا شکر ہے، چلو ایک جو یہاں پہ رہتی ہے وہ تو صحیح ہے میرے ساتھ۔ میں نے نیچے فرش وغیرہ بھی دھو لیا، اس لوٹے سے دھونا پڑتا ہے، زیادہ پانی خرچ نہیں کرنا کیونکہ پانی جو ہے کم ہے اور بجلی زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد بجلی بھی زیادہ ہوتی ہے، پھر ورنہ مجھے یہاں پہ بجلی بھی دینا پڑے گا۔ اس مہینے میں نے بجلی 3,000 3,500 روپے دیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ کپڑے دھوتی ہوں اور آرام سے بجلی ایک پنکھا یوز کرتی ہوں اور پانی وغیرہ یوز کر لیتی ہوں، تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میرا کچن ہو گیا صاف، میرا تو نہیں، خیر میرے باپ کا تھا، میری ماں کا تھا، اور اس کے بعد اب میری بھابھیوں کا ہے، میری بھابھیوں کا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، بس کسی کا ہے، لاوارث کچن ہے، بس استعمال ہوتا رہتا ہے۔ میرا باپ کا گھر تھوڑا مسافر خانہ ٹائپ ہے، جس کا دل کرتا ہے آ جاتا ہے، استعمال کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور صاف بھی نہیں کرتا۔ انٹرسٹنگ بڑی زندگی میں اور کچھ نہیں، بس یہی ہے کہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ہم بھی نکل جاتے ہیں۔ رات کا کھانا بنا رہی تھی، اس کے بعد یہ بن گیا تھا، تو ساتھ میں میری جو ایک پاگل دوست ہے وہ نازل ہو گئی،
गई थी। खाना बनाया, खाने से फारिग हुई तो मेरी एक पागल दोस्त थी वो आ गई, तो मैंने वही चावल और आलू और अरबी जो हमने बनाई थी वो मैंने उसके सामने पेश कर दिया चाय के साथ, और साथ में जो सुबह के पराठे बचे थे ना वो भी दे दिए। तो यहाँ पे मेरी दोस्त जो है खा पी के निकल गई और उसके बाद मेरे जूते भी ले गई अपने साथ। खैर अल्लाह उसको बख्शे, दोस्तों को बंदा क्या कह सकता है। और यहाँ पे रात के 12 बज रहे थे और मेरी भाभी देखो क्या कर रही है, उसको क्रेविंग हो रही थी एक पराठा बनाने की। वो जो आटा होता है ना, आटे के अंदर वो नमक और अंडा और पता नहीं क्या क्या डाल के ना, तो इस तरह का कुछ बनता है, वो बनाने की कोशिश कर रही थी। बेचारी से सही बन नहीं रहा था, टेढ़ा पेढ़ा, लेकिन बना बड़े मज़ेदार था, मतलब बहुत मज़ेदार माशाल्लाह, बड़ा टेस्ट। रात के 12 बजे हमारी पार्टी हो रही होती है तो हम सब मिलके ना चाय पी रहे होते हैं। मतलब मेरी एक भाभी, मेरी एक अम्मी और मेरे 2 बच्चे और मेरी भाभी का एक बच्चा, नहीं सॉरी एक बच्ची। बस हमने भी आराम से चाय पी और ये पराठा एंजॉय किया। पहली बार बनाया था लेकिन टेस्टी बना था। तो ऊपर से यहाँ पे बच्चे जो है बैठे हुए, रात के 2 भी बज जाए ये लोग इसी तरह बैठे रहते हैं, तंग करते हैं और दिमाग खा रहे होते हैं। उसके बाद जो है बस हम लोगों ने क्या करना था, बस खा पी लिया और उसके बाद हम सोने के लिए निकल गए। लेकिन सोता तो कोई नहीं है, रात के 4 बजे तक ये लोग बैठे रहते हैं यहाँ पे, इंजॉय करते हैं कि नानी का घर है, नानी का घर है। नानी बेचारी पागल हुई पड़ी हुई है यहाँ पे, क्या करें, नानी भी बेचारी कह रही है कुछ दिन रह गए बस बेटा तुम लोग चले जाओगे। अभी बर्दाश्त ही करें हम लोगों को, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमने भी चले जाना है कुछ दिन में। खैर आज की वीडियो यही तक थी, आज का व्लॉग यही तक। तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब खैर।